الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 108۔ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اسلام نے ایسے طریقہ دعوت سے بھی منع کیا ہے جس سے کسی فریق کی مذہبی آزادی متاثر ہوتی ہو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں سے نیکی، انصاف اور حسن سلوک پر مبنی رویہ اختیار کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں فرماتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا من ظلم معاہدا او انتقصہ، سوا سنو جس نے کسی ذمی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3052۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس مسلمان کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا انا احق من وفا بذمہ، غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ہے۔ ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2745۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی ذمی اقلیتی فرد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3166۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کے علاوہ مشرکین سے بھی جو برتاؤ رہا اس کی بھی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ مشرکین مکہ و طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مظالم ڈھائے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری کمانڈر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان سے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، یعنی آج ان مشرکین سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کے سپرد کر دیا اور ابو سفیان سے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا نہیں بلکہ آج رحمت کے عام کرنے اور معاف کر دینے کا دن ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہماری حکومت کا اصول یہی ہے کہ جو ہماری غیر مسلم رعایا میں سے ہے اس کا خون اور ہمارا خون برابر ہے اور اس کی دیت ہماری دیت ہی کی طرح ہے۔ بہقی السنن الکبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 34۔ شافی کتاب الام صفحہ نمبر 321۔ اہل نجران کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس میں یہ جملہ بھی درج تھا کہ نجران اور ان کے حلیفوں کو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل ہے،
ان کی جانیں، ان کی شریعت، زمین، اموال، حاضر و غائب اشخاص، ان کی عبادت گاہوں اور ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے، کسی راہب کو اس کی رہبانیت اور کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے ہٹایا نہیں جائے گا، اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی۔ ابن سعد طبقات القبرى جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 اور 358۔ اقلیتوں کی جان کی حرمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتی ہے کہ یہودی، عیسائی اور ہر ذمی کی دیت مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ مسند عبد الرزاق جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 97-98۔ ابن رشد بدایت المجتہد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310۔ مشہور واقعہ ہے کہ ولید بن عبد الملک اموی نے دمشق کے کنیسہ یوحنا کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد میں شامل کر لیا۔ پلادری کے مطابق جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے اور عیسائیوں نے ان سے ولید کے کنیسہ پر کیے گئے ظلم کی شکایت کی، تو انہوں نے اپنے عامل کو حکم دیا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے اسے منہدم کر کے عیسائیوں کے حوالہ کر دو۔ فتوح البلدان صفحہ نمبر 150۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی ہدایات ہمیں ملتی ہیں جو آپ نے لشکر اسلام کے سپہ سالاروں کو تحریری طور پر یا زبانی دیں۔ ان میں سے سب سے جامع ہدایات وہ ہیں جو آپ نے شام بھیجی جانے والی فوج کے سپہ سالاروں کو دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت فرمانے کا۔ مال غنیمت میں چوری نہ کرنا، غداری نہ کرنا، بزدلی نہ دکھانا، زمین میں فساد نہ مچانا اور احکامات کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا اور نہ پھلدار درخت کو کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو مت گرانا اور نہ ہی بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنا۔ تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ ان کے علاوہ تمہیں کچھ دوسرے لوگ ملیں گے جو شیطانی سوچ کے حامل ہیں، جب تمہیں ایسے لوگ ملیں تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ بہقی السنن الکبریٰ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 85۔ موطا امام مالک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247۔ مسند عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 199۔ تو یہ ہدایات ذمیوں یعنی مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والے کفار کے بارے میں چند ایک تھیں۔ اب اس سے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں عیسائیوں کی حمایت یا ان کی طرفداری کر رہا ہوں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جذبات سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور حقائق کو نہیں دیکھا جاتا۔ جس مجرم نے جرم کیا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، بلکہ سر عام ایسی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کے لیے کسی کو ایسی جرت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ البتہ دوسری طرف مسلمانوں کو بھی تھوڑا سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے اسلام کی تعلیمات پر حرف آتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔